سامعین محترم، یہاں سے اللہ رب العالمین یہود کے اس قول کی تردید میں چوتھی وجہ بیان فرما رہے ہیں جو انہوں نے کہا تھا کہ سیغفر لنا، ہم کیا کر دیے جائیں گے؟ بخش دیے جائیں گے، معاف کر دیا جائیں گے، تو ہمیں ہمارے گناہوں پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اس پر اللہ رب العزت یہاں چوتھی وجہ بیان فرما رہے ہیں، اور اللہ یہاں ایک آدمی کا قصہ بیان کر رہے ہیں۔ آدمی بنی اسرائیل میں بڑا نیک پارسا تھا، بڑا ہی نیک پارسا، اسے اللہ رب العزت نے تورات کا علم عطا کیا تھا، اور اس کے پاس اسم اعظم تھا، لہذا وہ جو بھی دعا کرتا تھا اس کی دعا قبول ہو جاتی تھی، مستجاب الدعوات تھا۔ اس کا نام تھا بلعم بن باعورا، بلعم بن باعورا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جبارین کے ساتھ جہاد کا ارادہ کیا تو انہوں نے جبارین نے بلعم بن باعورا کو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کا کہا۔ انہوں نے کہا بھئی میں اس کے خلاف کیسے بد دعا کروں، اس کے ساتھ فرشتے بھی ہیں، مومنین بھی ہیں، وہ نبی ہے۔ تو انہوں نے اس کے سامنے تحفے تحائف پیش کیے اور پہلے انکار کرتا رہا، بالآخر عورت کے ذریعے، اس کی بیوی کے ذریعے انہوں نے اس کو بہلا لیا، پھسلا لیا، اور اس نے دعا کے لیے جیسے ہی زبان دراز کی تو اللہ نے اس کی زبان کو لٹکا دیا کتے کی طرح۔ یہ اسی کا ذکر آ رہا ہے۔ اگر تمہاری گناہوں پر بھی بخشش ہے اور تمہیں معاف کیا جانا ہے اور تمہیں نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر اس کو اللہ نے یہ سزا کیوں دی؟ یہ وجہ سمجھ آئی نا؟ تم جو کہتے ہو یقولون سیغفر لنا، ہم کیا کر دیے جائیں گے؟ بخش دی جائیں گے۔ لے یاروی نات، ڈبی ہوئی تر جائے گی، بس باقی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، پیر کامل ہونا چاہیے تھا، اور جس دا پیر نہیں ہے وہ دا پیر شیطان ہے، کی کہندے نا؟ جس دا کوئی مرشد نہیں ہے اس کا مرشد کیا ہے؟ شیطان ہے۔ میں 2-3 مہینے پہلے لیا گیا تھا، وہاں ایک مسجد میں نماز پڑھی تو وہاں 3 آدمی تھے، یعنی ہم سے پہلے جو جماعت انہوں نے کرائی 3 آدمی، ایک امام تو میں گیا تو مٹی تھی ساری باہر سین میں، اور تو وضو کے لیے پانی انتہائی ٹھنڈا، بڑی مشکل سے وضو کیا، اندر جا کے اوپر لکھا ہوا تھا جس کا کوئی مرشد نہیں ہے اس کا مرشد شیطان ہے۔ میں مسافر تھا، جلدی 2 رکعت میں نے پڑھ کے امام نکلنے لگا تو میں نے اس کو روک لیا۔ میں نے کہا امام صاحب ذرا سلام دعا کی، اس کے پوچھ کی اپنا حال بات، تو میں نے کہا بتایا کہ میں مسافر ہوں، سرگودا سے آیا ہوں۔ یہ جو آپ نے قول لکھا ہوا ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ کس کا قول ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے؟ کہتے ہیں نہیں جی۔ میں نے کہا کس کا ہے؟ کوئی پتہ نہیں ہے۔ یعنی لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں ہم نے اپنی طرف سے گھڑ کے وہ لوگوں کو سنا رہے ہیں۔ جس کا جدہ مرشد نہیں ہو تو مرشد کی یہ شیطان ہے۔ سمجھ آ رہی؟ قرآن کی طرف نہیں جانا۔ مسجد خالی ہے، مسجد کیا ہے؟ خالی۔ اور یہ بھی نہیں کہ کسی گاؤں دیہات یا کسی چھوٹے سے چند گھرانے کو، بڑا شہر ہے، لیا شہر کے اندر تھا اور مسجد بالکل خالی ہے، کوئی بندہ نماز کے لیے نہیں ہے۔ حالت ہماری یہ ہے، مسجد خالی ہے، اور اسی وقت اگر چلے جائیں آپ دربار میں، تو دربار کیا ہے؟ آباد ہے۔ وہاں پر کیا ہے؟ میلے لگے ہوئے ہیں، ٹھیلے لگے ہوئے ہیں، وہاں پر جناب علی آج چادریں چڑھ رہی ہیں، دیگیں پک رہی ہیں، جناب علی سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور مسجد، دربار میں بھی مسجد بنی ہوتی ہے، وہاں بھی آپ جا کر دیکھ لیں کہ مسجد کیا ہوتی ہے؟ خالی ہوتی ہے۔
جب وہاں عام لوگ بیٹھ کر اگلے دن میں نے سنا تو میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا، اس سے بڑا اور کفر کیا ہوتا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اولیاء اللہ کی درگاہ میں آ کر دعا کرو گے تو اولیاء اللہ کی درگاہ میں دعا کرنے، دعا کی قبولیت یقینی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اولیاء اللہ کی درگاہ میں دعا کی قبولیت کیا ہے؟ یقینی ہے، اور مسجد میں دعا کرنے کی، دعا کی قبولیت کا کوئی یقین نہیں ہے۔ پیچھے علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لوگوں کو یہ سمجھ آ رہی ہے، یعنی مسجد چھوڑ دو، مسجد جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر یہ حال ہوتا، یعنی کہ ہمیں تو تم جو مرضی کرتے ہو، پیر کامل ہونا چاہیے، تھوڑی بخشش ہو جاسی تو پھر اللہ پھر یہ نمازاں، میں اپنے بچوں سے کہتا ہوتا ہوں سکول میں نا، یار تو سب بڑے ماشاء اللہ ہاں آزاد ہو، بہت کوئی ایسا طریقہ میں نے بھی دوستوں میں بھی آزاد ہو جاؤں۔ سویرے سویرے اٹھ کے نا سردیاں وضو کرنا پوندا ہے، ہاں جی ملک صاحب اوکھا ہے نا، تے گرمیاں دے وچ راتاں چھوٹیاں ہوندیاں، راتی نیند بھی پوری نہیں ہوندی، سویرے مولوی آن کے اذان دیندا اٹھادا ہے، کوئی طریقہ میں نے بھی دسو میری بھی جان چھٹ جائے۔ اے جی بھاجڑ تو بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے جی، اذان ہو گئی ہے، نماز کی طرف جائے، کوئی طریقہ ہمیں بھی بتاؤ، ہماری بھی جان چھوٹ جائے یار۔ ہاں وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ صفدر صاحب عبادت کر رہے تھے رات کو، تو اچانک شیطان نے کیا دی ان کو؟ آواز دی۔ ہاں کہتے عبد القادر ہم آپ سے راضی ہو گئے ہیں، میں آپ کا خدا بول رہا ہوں، ہم آپ سے راضی ہو گئے ہیں، آج کے بعد آپ پر عبادت کیا ہو گئی ہے؟ معاف کر دی میں نے۔ عبد القادر صاحب نے سوچا ہے میں جس نبی دا امتی ہاں، اس نبی تے نماز معاف، او غزوہ خندق میں بھی پتھر باندھ کے بھی نمازیں اس نے کیا کی ہیں؟ پڑھی ہیں، اور خندق کے دوران جو نمازیں ان کی رہ گئی تھیں وہ نمازیں بعد میں کیا کی ہیں؟ قضا کی ہیں۔ حسین نے کربلا کے میدان میں بھی نماز نہیں چھوڑی، تو میں اس نبی دا امتی، میرے تے نماز معاف؟ میں نے کہا مردود تو خدا نہیں بول رہا، تو شیطان ہے۔ تو کیا ہے؟ شیطان ہے۔ نبی تے نماز معاف ہوئیوں کو نہیں، تے میرے تے معاف۔ اس نے دوسرا وار کیا، کہتا عبد القادر تجھے مبارک ہو، آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ اس نے کہا مردود میرے علم نے نہیں بچایا، میرے رب نے بچایا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی سے گناہوں سے بچانے والا، لا حول، حول میں پھیرنا، گناہوں سے پھیرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، ولا قوت، اور نیکی کی طاقت دینے والا بھی کوئی نہیں ہے، الا باللہ، مگر اللہ کی طرف سے، اللہ ہی دینے والا ہے۔ تو اللہ یہاں بتلانا چاہتے ہیں کہ اگر تمہیں نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے اور گناہوں کے ہوتے ہوئے بھی تمہاری بخشش ہو جانی ہے، تو پھر اس بدبخت کی بخشش کیوں نہیں ہوئی؟ اس کو اللہ نے کتے کی طرح اس کی زبان کیوں لٹکا دی؟ سنیے ذرا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، پڑھ میرے پیغمبر ان پر، نبأ الذی، حال اس آدمی کا، آتیناہ آیاتنا، جسے ہم نے اپنی آیتیں عطا کی تھی، اللہ اکبر، جیسے ہم نے تورات عطا کی تھی، فانسلخ منہا، تو وہ اس میں سے نکل گیا، فانسلخ منہا، اس میں سے ان آیتوں کو چھوڑ کر نکل گیا، فاتبعہ الشیطان، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، تو شیطان اس کے، فکان من الغاوین، تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ کہنا جو ہو گیا؟ شیطان دی جو گل مان لئی، ہاں، اور نبی کے خلاف بد دعا کے لیے کیا کر دی؟ زبان ہاں کھولی نا، تو اللہ نے اس کی زبان کیا کر دی؟ لٹکا دی۔ اب سنیے، وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے، لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، تو ہم ان آیتوں کے ذریعے اس کے درجے کیا کر دیتے؟ اس کی شان، اس کا مقام کیا کر دیتے؟ بلند کر دیتے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین کے ساتھ لگ گیا۔ کیا مطلب؟ وہ پستی کی طرف چلا گیا۔ اس نے بجائے اس کے کہ اللہ کی ہدایت کو قبول کرنے، اللہ رب العزت کی رحمت اور اللہ کی بخشش حاصل کرنے کے بجائے کس کی طرف چلا گیا؟ دنیا کی طرف چلا گیا۔
دنیا کے مال کے لیے سارا کچھ اس نے کیا نا. تحفے تحائف پیش کیے, وہ بڑا مال دیا, ایسے تو نہیں وہ مانا ہوگا, ہاں بڑا مال دیا. اور پھر کس کے ذریعے؟ عورت کے ذریعے. اور النساء حبائل الشیطان, اللہ کے نبی نے فرمایا عورتیں شیطان کا جال ہیں, عورتیں شیطان کا جال ہیں. اور اللہ کا قرآن کہتے ہیں ان کیدکن عظیم, بے شک تم عورتوں کا مکر کیا ہے؟ بڑا بھاری ہے. ان کیدکن عظیم, اللہ رب العزت عورتوں کے مکر سے بچائے. عورتوں کے ساتھ کبھی مقابلہ نہیں لگانا, میں تیرے مکر تو بچ سکتا نا, کوئی بھی نہیں بچ سکتا. سمجھ آ رہی نا؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو شہد کھا کر آئے تھے تو کیا کیا تھا انہوں نے؟ اور آپ نے کیا اٹھا لی تھی؟ قسم اٹھا لی تھی کہ آئندہ کے لیے میں شہد. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک, اپنی بیویوں کی رضامندی کے لیے تو اللہ کی حلال کردہ چیز کو اپنے پر کیا کر رہا ہے؟ حرام کر. تجھے کس نے کہا ہے؟ اللہ ہے نا. اللہ پوچھ سکتا ہے. اللہ اپنے پیغمبر سے, پیغمبر اللہ کا بندہ ہی ہے نا, اللہ کی مخلوق ہے, چاہے مقام جتنا اونچا کیوں نہ گیا ہو, لیکن اللہ کے کیا ہے؟ ہاں نیچے ہے. تو اللہ اپنے پیغمبر سے پوچھ سکتا ہے. فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم, کیوں تو حرام قرار دے رہا ہے ما احل اللہ لک, جو اللہ نے تیرے لیے کیا قرار دیا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی چیز کو حلال قرار دینے یا کسی کو حرام قرار دینے کا اختیار صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر.